اب ایک واقعہ اور بیان کرتے چلیں کہ جب شہادت ہوئی آغا مصطفیٰ خمینی کی نجف میں، اس سے کچھ دیر پہلے، اب ان کو نہیں معلوم تھا کیونکہ وہ الگ گھر میں رہتے تھے جی، تو ان کو نہیں معلوم تھا کہ کوئی وہاں پر واقعہ ہوا ہے. تو امام خمینی نے ایک عالم دین کو، اپنے شاگرد کو پیسے دیے تھے کہ یہ والے پیسے ایک فلانے ضرورت مند عالم دین کو جا کے دے آئیں. جی، تو یہ پیسے لے کے نکلے اور راستے میں وہ حضرات آ رہے تھے امام خمینی کے پاس اطلاع لے کے ان کے فرزند کی شہادت کی. تو ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا فلانی جگہ کہ ابھی جو ہے ہمیں پتہ چلا ہے کہ آغا مصطفیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہم امام خمینی کو بتانے جا رہے ہیں. اچھا، تو یہ واپس آ گئے ان کے ساتھ. اب انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے آغا احمد کے ساتھ. اسی دوران جب امام خمینی نے ان صاحب کو دیکھا کہ جن جی، کو پیسے لے کے بھیجا تھا، جی، تو اسی دوران ان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہنے لگے تم گئے نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جا رہا تھا گلی میں، ان لوگوں سے ملاقات ہوئی تو آ گیا تھا آپ کے پاس. انہوں نے کہا جاؤ اس وقت ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، پہلے وہ دے کے آؤ. اللہ اکبر. پھر اسی طریقے سے آغا شبیری زنجانی کے والد اور دیگر ان کے جو دوست ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب مشہد آتے تھے تو زیارت کے لیے ساتھ جاتے تھے، لیکن وہ کچھ دیر پہلے نکل جاتے تھے، واپس آ جاتے تھے اور ہمارے لیے چائے اور کھانے پینے کا انتظام کر کے رکھتے تھے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جا رہے ہیں خود زیارت کے لیے، لیکن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ محمد صلی اللہ علیہ پہلے جو ہے وہ اذن لے کے واپس آ رہے ہیں. وسلم. کیوں؟ اور پھر انتظامات یہ تو کر. آپ کے زائر واپس آئیں گے سبحان تو اللہ، میں یہ کھانا یا چائے اور یہ ساری چیزیں تیار کر کے رکھوں. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. یہاں سے یہ چیز ذہن میں رہے کہ ہم لوگ جب زیارتوں پہ جاتے ہیں جی، تو بعض دفعہ لوگ بہت زیادہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے چکر میں اور اس کے چکر میں ہمیں زری میں کے پاس بیٹھنے کا یا زیارت کا ٹائم نہیں ملا. نہیں ملا. تو ذہن میں یہ رکھیں کہ جاتے میں ہوں یا وہاں جا کے ہوں، جتنی خدمت کریں گے لوگوں کی، مثال کے طور پہ جاتے میں کسی کی ویل چیئر کریں، اٹھائیں، وہ چلائیں یا اٹھائیں سامان، خصوصاً بعض وہ خواتین جن کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا سامان اٹھائیں، تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے. جی، پھر جب زری کے پاس جب حرم پہنچیں تو اس دوران دیکھیں کوئی شخص اگر پریشان ہے، کسی کی کوئی ذمہ داری ہے، فرض کریں کوئی بیمار ہو گیا ہے اور جی، سوال ہم سے یہ ہوتا ہے، ہم 50 زائروں میں سے، کہ بھئی یہ آدمی بیمار ہو گیا ہے، اس کے پاس کمرے میں رکنا ہے، یا یہ آدمی بیمار ہو گیا ہے، اس کے ساتھ ہاسپٹل میں رکنا ہے. جی، تو اکثریت یہ کہیں گے کہ بھائی ہم تو زیارت کے لیے ہر دفعہ تھوڑی آتے ہیں، ہم اب کیا اپنا زیارت بیکار کر دیں؟ تو یہاں پر تو اول سب کو کام کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہ ہو تو جی، جو بھی اس کے ساتھ اسپتال میں رکے گا، وہ اس اس کو کی آگے بڑھنا چاہیے. یا کمرے میں رکے گا، اس یقینا. کو قطعاً ذریعہ معصوم کے پاس کھڑے ہو کر زیارت پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ امام کو معلوم ہے کہ یہ میری ذری کے پاس آنے کے لیے اور میرے پاس آ کر بیٹھ کر زیارت پڑھنے کے لیے یا آ کر کھڑے ہو کر زیارت پڑھنے کے لیے، راز و نیاز کے لیے بے چین ہے، لیکن جی، یہ میرے چاہنے والے کی وجہ سے نہیں آیا تو اس کو نہیں دگنا آیا. ثواب ملے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی طریقے سے ہم کبھی زری کے پاس گئے ہوں، کوئی شخص کہے کہ جی مجھے ٹوائلٹ لے چلیں بزرگ ہو، یا مجھے پانی لا دیں، یا مجھے واپس لے جائیں، اب مجھ میں طاقت جی، نہیں ہے بیٹھنے کی، تو ہم بھی اس کو لے کر واپس آ جائیں، زیادہ ثواب ملے گا. سبحان پھر اللہ. بے شک واپس چلے جائیں.